Unit 2, Chapter 12, Policies for Diversity and Equality. سب سے پہلے تو ڈائیورسٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف کوالٹیز کے رکھنے والی چیزوں کا ایک جگہ پہ ہونا. اس ٹاپک میں بلکہ اس کی جو فرسٹ پیراگراف ہے اس میں موسٹ آرگنائزیشنز ہیو policies which try to ensure equality and diversity in the workforce. The countries in the European Union have strict laws that govern equality issues, and this is true of many other countries. Businesses that promote equality in the workplace do not base recruitment and dismissal decisions, pay, promotions, and other benefits on employees' race, security, جینڈر, ایج, ریلیجن اور نیشنل اوریجن. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز میں جو دیکھیں اصل میں وہاں پہ یورپ ایک ایسی جگہ ہے نا کہ جو ورلڈ وار ہوئی ہے نا, اس ورلڈ وار میں دونوں جو ہوئی ہیں, جو سب سے زیادہ لڑائی ہوئی لوگوں کی آپس میں فوجوں کی, وہ یورپ کی زمین پہ ہوئی ہے. بے تحاشا لوگ مرے ہیں. ان لوگوں کو, یورپینز کو, جنگوں کے برے نتائج کا جو سبق حاصل ہوا وہ دنیا میں کسی دوسرے خطے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ بندے ہی نہیں رہ گئے, آبادیاں ہی ختم ہو گئیں. اور اب تو فردر یہ ہوا کہ یورپ کے کچھ ملکوں میں تو جتنے بندے ہر روز مرتے ہیں بچے اتنے ہی پیدا ہوتے ہیں. ایسے بھی ہے سچویشن کہیں کہ بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, مرنے والے زیادہ مر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ آبادیاں گھٹ رہی ہیں. تو انسان کی جو قدر و قیمت کا ایک تصور انہوں نے قائم کیا ہے, وہ سمجھ گئے اس بات کو کہ بھائی یہ تو انسان ہی ہوتا ہے, وہ گورا ہو یا کالا یا وہ کیسا ہے, ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. انسان ہے, انسان کی قدر کرو. یہ ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر جب وہ کام دینے کے حوالے سے جب موقع ہوتا ہے کوئی, کہ فار ایگزامپل کوئی ویکینسی ارائز ہوئی ہے, تو قانون یہ ہے کہ بالکل کوئی پریفرنس نہیں ہے آپ نے کسی کو. جو کام کر سکنے والا بندہ ہے اس کو کام دے دینا ہے. اگر وہ کام کر سکتا ہے اور آپ اس کو کسی دوسری وجہ سے ڈس لائک کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کام سے روکیں گے نہیں. یہی آخری سینٹینس آپ کو بتا رہا ہے کہ businesses that promote equality in the workplace do not base recruitment and dismissal decisions. کسی کو رکھنا یا کام سے نکالنا, جن بزنسز میں ایکوالٹی کے اصول پہ عمل کیا جاتا ہے, وہاں پہ بندہ رکھنا یا نکالنا جو ہے, یا اس کو کتنی سیلری دی جائے, اس کو ترقی کب دی جائے, کیوں دی جائے, کیوں نہ دی جائے, یا دوسرے جو فوائد ہیں, بینیفٹس ہیں جو ملازمین کو دیے جاتے ہیں, تو ان کو اسے دینے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی نسل کون سی ہے, وہ سیکشولیٹی اس کے اندر کتنی ہے, مطلب بندہ اٹریکٹیو ہے, اس کی شخصیت یا نہیں ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, یا وہ ٹرانسجینڈر ہے, کتنی اس کی عمر ہے, مذہب کون سا ہے, یا کون سی اس کی قوم ہے, کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اگر ایج کا اسپیشلی میں تھوڑا فوکس کروں گا یہاں پہ ایج کا اور جینڈر دونوں کا نا, کہ ایج کا یہ ہے کہ ایسے بھی ورک انوائرمنٹس ہوتے ہیں جہاں پر چھوٹی عمر کے لوگوں کو تھوڑی سیلری دی جاتی ہے, کہ تھوڑا پے کیا جاتا ہے, اور بڑی عمر کے لوگوں کو بڑا پے کیا جاتا ہے. اس کی وجہ اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, امپلائر کے ذہن میں, کہ یہ لڑکا ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ کام کر کے اپنا فیوچر بنائے گا, تو اس کو میں تھوڑا بھی دے دوں تو اس کا کام چلتا ہے فی الحال, اور یہ ابھی لرننگ میں ہے, تھوڑی ایفرٹ کر رہا ہے, ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, تو اگر میں نے اس کو پیسے زیادہ دے دی تو خراب بھی ہوگا. تو عمر جو ہے نا, عمر کے اعتبار سے پیسوں کا دینا یہ ایک سائنس بھی موجود ہے آلریڈی, جس کو یہ سائنس جو ہے, یورپین سائنس جو ہے, اس کو ایج کے حوالے سے جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فرق نہ کریں آپ,
اگر آپ کے پاس 25 سال کی عمر کا آدمی کام کر رہا ہے تو جتنا اس نے جو کام کیا اس کو جو بنتا ہے اس کو دینا ہوگا. یہ نہ دیکھیں آپ کے ابھی یہ چھوٹا ہے 45 سال کا نہیں ہوا, ایسا نہیں کرنا ہوگا. تو یہ سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی جو پہلی باری میں نے بیان کی ہے. اس طرح سے اس کے آئینے میں یہ سمجھا رہا تھا میں کہ ایج کا یہاں پہ کیوں لکھا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جس نے جو کیا کام اس کو ریوارڈ دو. پھر نیکسٹ یہ کہ ریلیجن اور کون سا مطلب جینڈر. ہاں ہمارے ہاں ادھر سال 2000 تک نا ٹیچنگ میں, جہاں تک مجھے یاد ہے ٹیچنگ میں خواتین کم ہوا کرتی تھیں اور ان کی سیلریاں بھی کم ہوتی تھیں. یعنی اگر ایک اسکول کے اندر 10 ٹیچر ہیں تو ایک خاتون ہو گی شاید, تو باقی لوگ سیلری اگر لے رہے ہیں, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, اگر باقی لوگ سیلری لے رہے تھے 10-10 ہزار روپے, تو وہ خاتون تو پھر کیا ہوا, اس وقت تو سیلریز کم تھیں خواتین کی. پھر وہ خواتین کی کم سیلریز بھی انہوں نے ایکسیپٹ ہی کر لی جیسے خواتین نے. تو اس سے جو انویسٹر لوگ تھے اسکول بنانے والے, پرائیویٹ اسکولوں والے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو لڑکیاں اب تو پڑھ بھی زیادہ جاتی ہیں اور تنخواہیں بھی کم لیتی ہیں, ان کو ہی کہاں پہ لگا دیا کریں. وہ رفتہ رفتہ لڑکوں کی چھٹی ہو گئی. اب کام کی جگہ پہ اسکول میں, پرائیویٹ اسکولوں میں ہوتا ہے کہ ایک دو میل ٹیچر رکھے ہوتے ہیں, باقی سارے فیمیلز. تو اس طرح یہ آج سے 20 سال پہلے ایک جینڈر ان ایکوالٹی ٹیچنگ کے پرائیویٹ اسکولز کے اندر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک جینڈر ان ایکوالٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھی, اور وہ جاری ہے اب تک ایک دوسری شکل میں. کہ پہلے فیمیل کو کوئی اہمیت نہیں تھی ٹیچنگ میں, اور اب میل کو کوئی اہمیت نہیں ہے یا کم ہو گئی ہے. اب میل جاتا نہیں بیچارہ جو نوکری ڈھونڈنے کے لیے پرائیویٹ اداروں میں, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے گھاس ہی نہیں ڈالے گا. تو فرسٹ پیراگراف میں تو ہم نے دیکھا کہ یورپ میں کیا ٹرینڈز ہیں ڈائیورسٹی کو اور ایکویلٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے. اب نیکسٹ پیراگراف میں ایک یہ وارننگ انداز کا پیراگراف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ امپلائی کرتے وقت اور امپلائی کرنے کے بعد پروموٹ وغیرہ کرتے وقت ڈسکریمنیشن کریں گے, امتیازی رویہ اختیار کریں گے, کسی کو فیور کریں گے, کسی کو فیور نہیں کر رہے ہوں گے, تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی ورک فورس ہے وہ ڈسکریج اور ڈی موٹیویٹ ہو جائے گی. رائٹ, اس پیراگراف میں یہی بات ہے. یعنی کہ اگر آپ وائٹ ہیں, بینگ وائٹ یورپ میں, اور آپ وائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, یا امریکہ میں آپ وائٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بلیک والے جتنے ہوں گے امپلائیز, وہ سارے یہ فیل کر جائیں گے یہ بات, اور وہ ڈسکریج ہو جائیں گے, کام کو چھوڑ بھی سکتے ہیں, آپ کا نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان میں زیادہ اچھے ورکر ہوں. نیکسٹ یہ کہ ورک پلیس ڈائیورسٹی ریلیٹس ٹو ایکنالجنگ ڈفرینسز امانگ امپلائیز اینڈ ڈیلیبریٹلی کریٹنگ این انکلوسیو انوائرمنٹ. انکلوسیو انوائرمنٹ کہ سب کو اکٹھا ملا دو, یکجان کرو, جو ہے نا یکجان بناؤ, یعنی اپنے کام کے ماحول کو نا. انکلوسیو انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کوئی کیسا بھی ہے شامل کر لو, اس کو اپنے ماحول میں جذب کر لو. ٹھیک ہے. دیٹ ویلیوز دوز ڈفرینسز. ڈائیورسٹی وہ چیز ہے کہ جو ان چیزوں جتنے فرق ہیں لوگوں کے ایک دوسرے میں, اس سے جو مختلف لگتے ہیں لوگ دیکھنے میں, ان چیزوں کو اہم سمجھتے ہوئے ایک یکجان کرنے والا ماحول جو ہوتا ہے اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. ورک پلیس دیٹ انکریجز ڈائیورسٹی امپلائز انڈیویجولز فرام ویریس ریسز, مختلف طرح کے لوگوں کو جن کو مختلف نسلوں سے مختلف ان کی پہچان ہوتی ہے, ان کے بلڈ کے حوالے سے, اور ان کے مذہب کچھ بھی ہوں, جینڈر کچھ بھی ہوں, لیکن ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ ایک خوبی ہوتی ہے جو ڈائیورسٹی ہے. اب اس پیج کے آخری پیراگراف میں یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کا بزنس ڈائیورسٹی رکھتا ہے اپنے اندر, تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اتنے ہی زیادہ کسٹمرز اور کنزیومرز کو اپروچ کرنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی چیزیں کیسے ماحول سے آ رہی ہے جو ڈائیورسفائیڈ ہے, جہاں ہر کسی کو آپ نے مقام دیا ہوا ہے, اس کو اختیار کیا ہوا ہے, قبول کیا ہوا ہے جہاں پر. تو اس طرح سے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی ورک فورس جو ہے وہ بھی انوویٹیو بھی ہو جائے گی, آپ کی طرح طرح کے پرابلم سالونگ کے طریقے بھی آپ اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.